صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں بھارت کے حوالے سے امریکہ کے سرد رویے کی وجہ سے بھارت نے اپنی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے اپنے بڑے حریف چین سے قربتیں بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ خود بھارتی وزیر اعظم مودی نے 7 سال بعد رواں سال اگست میں چین سے دشمنی بھلا کر چین کا غیر معمولی دورہ کیا تھا اور چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن کے ساتھ نریندر مودی کی گرم جوشی اور آپٹکس کو بھارت میں بی جے پی کے حامیوں اور گودی میڈیا نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا تھا۔ ان آپٹکس کو امریکہ کے لیے سخت پیغام کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم مودی سے چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی تو بھارت میں چینی صدر کے ایک جملے کو بہت اہمیت دی گئی، جس میں چینی صدر نے ڈریگن اور ہاتھی کی مثال دے کر دونوں ممالک کے ساتھ چلنے کی بات کی تھی۔ یہاں تک کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے بھارت کو چین کے ہاتھوں کھو دیا ہے۔ تاہم بعد میں ٹرمپ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے، مگر اب صرف 3 مہینے بعد حالات پھر وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات میں سے ایک بڑے تنازع میں دونوں ممالک ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں اور سخت بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش بھارت اور چین کے درمیان متنازع علاقہ ہے اور دونوں ممالک ہی اس پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چین نے اروناچل پردیش کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیتے ہوئے زینگ نان کا نام دے رکھا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چین کا علاقہ ہے جس پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے۔ چین ہر کچھ عرصے بعد اروناچل پردیش کے علاقوں، مقامات، پہاڑوں اور وادیوں کے چینی نام بھی سرکاری طور پر جاری کرتا رہتا ہے، مگر بھارت چینی موقف کو ہمیشہ سے مسترد کرتا رہتا ہے اور اس دفعہ دونوں ممالک کے درمیان اروناچل پردیش یا زینگ نان کی ملکیت کا تنازعہ ایک بھارتی خاتون کے ساتھ چینی شہر شنگھائی میں پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ بھارتی نیوز ایجنسی ANI کے مطابق برطانیہ میں مقیم اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والی بھارتی خاتون پریما تھونگڈوک نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ایک بھارتی شہری ہوں اور گزشتہ تقریباً 14 سال سے برطانیہ میں مقیم ہوں۔ میں لندن سے شنگھائی ٹرانزٹ کے ذریعے جاپان جا رہی تھی۔ چینی امیگریشن کی ایک خاتون اہلکار میرے پاس آئیں اور مجھے لائن سے الگ کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو چینی اہلکار نے جواب دیا کہ اروناچل بھارت کا نہیں بلکہ چین کا حصہ ہے۔ آپ کا پاسپورٹ قابل قبول نہیں ہے بلکہ انویلڈ ہے۔ بھارتی خاتون نے مزید دعویٰ کیا کہ جب میں نے چینی اہلکاروں سے سوال کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اروناچل بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ میرا مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے اور اس طرح کی باتیں کہنے لگے کہ آپ کو چینی پاسپورٹ کے لیے درخواست دینی چاہیے، آپ اصل میں چینی ہیں، بھارتی نہیں ہیں۔ بھارتی نیوز ایجنسی ANI کے مطابق بھارتی خاتون پریما تھونگڈوک نے مزید کہا کہ میں اس سے پہلے بھی شنگھائی ٹرانزٹ کے ذریعے سفر کر چکی ہوں اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں بہت دیر تک اپنے خاندان سے رابطہ بھی نہیں کر سکی۔ چائنا ایسٹرن ایئر لائن کا اسٹاف اور 2 دیگر امیگریشن افسران اپنی زبان میں بات کر رہے تھے اور اروناچل کی طرف اشارہ کر کے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بھارت نہیں چین ہے۔ بھارتی خاتون کے دعوے کے مطابق امیگریشن اور ایئر لائن اسٹاف دونوں کا رویہ انتہائی تذلیل آمیز تھا۔ میں نے شنگھائی اور بیجنگ میں بھارتی سفارت خانوں میں فون کیا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر بھارتی حکام ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہ میرے لیے کچھ کھانا بھی لائے اور پھر چینی اہلکاروں سے بات کر کے مسئلہ حل کیا اور مجھے چین سے نکلوانے میں میری مدد کی اور 18 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد میں وہاں سے نکل آئی۔ مگر چین نے شنگھائی کے ایئرپورٹ پر بھارتی خاتون کے ساتھ بدتمیزی یا بدسلوکی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے، مگر ساتھ ہی ایک بار پھر اروناچل پردیش کی ملکیت پر اپنا دعویٰ دہرا دیا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان سے جب میڈیا بریفنگ کے دوران بھارتی خاتون کو محض بھارتی پاسپورٹ کی بنیاد پر شنگھائی کے ایئرپورٹ پر روکے جانے کا سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ زینگ نان چین کا علاقہ ہے۔ چین نے کبھی بھارت کے قائم کردہ نام نہاد اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا۔ تاہم جس انفرادی واقعے کی بات ہو رہی ہے، ہماری معلومات کے مطابق پورے وقت کے دوران چینی بارڈر انسپیکشن اتھارٹیز نے جانچ پڑتال قوانین اور ضوابط کے مطابق انجام دی۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے کا یہ عمل غیر جانبدار تھا اور بدتمیزی پر مبنی نہیں تھا۔ متعلقہ خاتون کے قانونی حقوق اور مفادات کا مکمل تحفظ کیا گیا، ان پر کوئی جبری اقدام نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی حراست یا ہراسانی ہوئی، جبکہ ایئر لائن نے خاتون کو آرام کی سہولتیں اور کھانا فراہم کیا۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش کو چین کا حصہ قرار دینے کا موقف دہرانے پر بھارت کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے چینی وزارت خارجہ کے وہ بیانات دیکھے ہیں جو اروناچل پردیش کی ایک بھارتی شہری کی بے جا حراست سے متعلق ہیں۔ اروناچل پردیش بھارت کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ خود ایک واضح حقیقت ہے۔ چین کی جانب سے کسی بھی قسم کا انکار اس غیر متنازع حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بھارتی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق بھارتی خاتون ایک درست پاسپورٹ رکھتی تھی اور شنگھائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ کے ذریعے جاپان کے سفر پر تھیں۔ ان کی حراست کے معاملے کو چین کے ساتھ سختی سے اٹھایا گیا ہے۔ چینی حکام اب تک اپنی کارروائیوں کی وضاحت نہیں کر سکے جو بین الاقوامی فضائی سفر کے کئی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ چینی حکام کے اقدامات چین کے اپنے ان اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں جو تمام ممالک کے شہریوں کے لیے 24 گھنٹے تک
वीज़ा फ्री ट्रांजिट की इजाज़त देते हैं। भारत ने रवां साल अमेरिका से दूरी के बाद चीन से क़ुर्बतें बढ़ाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म मोदी खुद चीन गए, चीनी सदर और भारत में उम्मीद की जा रही थी कि चीन और भारत में तनाज़ात अब काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, मगर नज़र आ रहा है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात की शिद्दत उसी तरह से मौजूद है। चीन अरुणाचल प्रदेश के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है और इस सूरत हाल पर भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद और ट्रोलिंग का निशाना बना रही है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने वज़ीर आज़म मोदी पर तंज करते हुए कहा कि दिवाली पर चीनी लाइट्स के बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, अब आपको बोलना पड़ेगा। चीन और भारत के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के तनाज़े पर कई बार सिफारती लड़ाई देखने में आई है। चीन कई मरतबा अरुणाचल प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात, वादियों और पहाड़ों को चीनी नाम दे चुका है। रवां साल मई में पाक भारत जंग के बाद सीज फायर नाफिज हो गया, तो उसी दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 27 मकामात को चीनी नाम दे दिए और मोदी को पाकिस्तान के साथ साथ तनाज़े के अलावा एक और बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मगर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के इलाके पर भी तनाज़ा है और दोनों ममालिक अरुणाचल प्रदेश की तरह यहाँ भी मिल्कियत का दावा करते हैं। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था, मगर फिर हालात कंट्रोल में आ गए। लद्दाख की सरहद पर जून 2020 में चीन और भारत के फौजी आमने सामने आए और तसादुम में एक भारतीय कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि 4 चीनी फौजी भी मारे गए। और ये 1975 के बाद पहली दफ़ा हुआ था कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तसादुम में फौजियों की हलाकत हुई थी। हालांकि चीन और भारत दोनों का दावा था कि इस फौजी तसादुम में दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली और फिर भारत ने तो ये दावा कर दिया कि चीनी फौजियों ने हाथों, पत्थरों और लाठियों से भारतीय फौजी मार दिए। इस वाक़े के बाद चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया था। वज़ीर आज़म मोदी पर अंदरूनी दबाव बहुत बढ़ गया था और कांग्रेस ने आज की तरह उस वक्त भी तनकीद की थी कि वज़ीर आज़म मोदी में चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है। ताहम भारत में चीन के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, चीनी मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया, मगर इस बॉयकॉट का चीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा भारत के लिए चीन की बरामदात मज़ीद बढ़ गई थी। ताहम इस तनाज़े की वजह से चीन और भारत के दरमियान आज से कुछ महीने पहले तक कशीदगी और सिफारती तनाव बरकरार रहा। मगर इस साल जब अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के हवाले से अपने बयानात के जरिए भारत को शर्मिंदा करना शुरू किया और भारत को टैरिफ के मामले पर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा निशाना बनाया, तो मोदी हुकूमत चीन के करीब होने की कोशिश करने लगी। चीन से तनाज़ात हल करने की कोशिशें की गई। अगस्त में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया। चीन और भारत के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें बहाल हो गईं और फिर अगस्त के आखिर में वज़ीर आज़म मोदी SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए और भारतीय ख़ारजा पॉलिसी में इन नई तब्दीलियों को देखकर भारत में वज़ीर आज़म मोदी का हिमायती मीडिया चीन और भारत के ताल्लुकात को गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर पेश करने लगा और माजी के अपने ही प्रोग्राम्स और मौक़िफ़ से हटकर बयानियाँ बनाने लगा, जिस पर भारत में नरेंद्र मोदी के हिमायती कई बड़े सहाफ़ियों और एंकर्स की ट्रोलिंग भी हुई, जबकि कांग्रेस भी अमरीकी सदर ट्रंप से दूरी और चीनी सदर शी जिनपिंग से क़ुर्बत पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद के साथ साथ उनका मजाक उड़ाती रही।